السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے حضرات، ہمارے سامنے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، چند لمحات کے بعد وہ مقدس، وہ معین، وہ انعام و اکرام کا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، وہ نور والا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور رمضان کا استقبال ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس بیان انشاءاللہ تعالی آج کی آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے حضرات، ہمارے گھر میں جس طریقے کا مہمان ہوتا ہے، ہم اسی طریقے کا ان کے آنے کی، ان کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ مہمان جس طریقے کا ہوتا ہے، ہم اسی طریقے کی، اسی کے موافق تیاریاں کرتے ہیں۔ تو جب ایک مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے گھر کے اندر تیاریاں کی جاتی ہے، صاف صفائی کرنا، کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا۔ یہ تو دنیا کے عام رشتہ داروں کی مہمان نوازی کے لیے ہم اور آپ میزبان کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ جو 11 مہینے ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، اس مہینے میں وہ کام نہ کریں، بلکہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، روزے رکھے جائیں، تراویح کی نماز پڑھی جائے، تسبیح و تحلیل میں وقت گزاریں، اس کے بعد مساجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے رمضان کا۔ آج معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے حقیقت میں رمضان کا جو ادب ہوتا ہے، جو اس کا استقبال جس طریقے سے کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہمیں رمضان کے مہینے کو گزارنا چاہیے، روزے گزارنا چاہیے، اس چیز کو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، جب آپ چلیں گے تو کہلانے کو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں رمضان کے مہینے میں کھلے عام علی الاعلان کھاتے پیتے نظر آئیں گے، گٹکا، بیڑی، سگریٹ۔ آج جوانوں کی اور یہ آنے والی نسلیں اس طرف راغب ہوتی جا رہی ہے کہ جو اس کا ادب ہونا چاہیے، ہم نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کسی عذر معقول کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اس کے ادب و احترام ضرور بجا لائیں۔ رمضان کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کو اور امتوں کی طرح رمضان کا مہینہ عطا تو کیا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ جو خصوصیتیں، جو خاصیتیں، جو فضیلتیں میری امت کے لیے ہے، وہ کسی اور امت کے لیے نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت، ایک خاصیت میری امت کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت امت مسلمہ پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس بندے پر عذاب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عذاب نہیں دیتا، یعنی اللہ نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ روزانہ صبح و شام لاکھوں کی تعداد میں بخشش فرماتا ہے۔ جمعے کے روز ہر لمحے میں اللہ رب العزت لاکھوں کی تعداد میں گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ جب یہ بخشش کا پروانہ لے کر کے یہ چند لمحوں کے بعد یہ مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں۔ استقبال اس طور پر کہ جو ہم 11 مہینوں میں گناہ وغیرہ کرتے تھے اب اس چیز سے رک جائیں۔ دیکھیں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں نفل نماز پڑھنے پر 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، ایک صدقہ کرنے پر 10 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ناظرین گناہ کرنے والوں کو بھی گناہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں گناہ سے اپنے آپ کو روکے رہیں۔ اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ تو دیا جاتا ہے، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن ایک اور دشمن ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے۔ ایک دشمن کو اللہ رب العزت نے قید فرما دیا، اور دوسرا دشمن جو ہمارا خود نفس ہے اسے ہم نے قابو کرنا ہے۔ قابو اس طور پر کہ روزہ رکھنے سے نفس مر جاتا ہے، اس کو ماریں، اسے وہ غذا نہ دیں جو وہ چاہتا ہے، اس سے کروائیں، عبادتیں کروائیں، قرآن کی تلاوت کروائیں، تراویح کی نماز پڑھوائیں، تہجد کی نماز پڑھوائیں۔ اس نفس سے یہ کام لیں تو اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمارا یہ مقدس مہینہ عبادت و ریاضت میں گزر جائے گا۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسری خاصیت میری امت کی، میری امت پر اللہ رب العزت نے یہ فرمائی، دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار اور مشک عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے منہ کی بو مشک عنبر سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ پسند سے مراد یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو خوشبو سونگنے سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر خوشبو سونگنے سے کیا مطلب؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں اطیب پسند سے مراد یہاں اقرب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابیوں، جس طریقے سے تمہیں مشک عنبر زیادہ پسند ہے، تمہارے زیادہ قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ روزے دار ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مراد ہے۔ اور قریب سے مطلب کیا؟ یعنی جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جس کو، وہ دنیا میں ممتاز ہوا کرتا ہے، وہ آخرت میں ممتاز ہوتا ہے، اسے جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزاریں، گلیوں میں کھیل کود کر کے نہ گزاریں، معاشرے کے اندر تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کریں۔ آج حالات کس طور پر ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا دل نمازوں میں نہیں لگتا، بازار ہمارے گرم ہیں، گناہوں کے اڈے گرم ہوتے جا رہے ہیں، یہ آنے والی پیڑھی، آنے والی نسلیں، جوان کس طرح بگڑتے جا رہے ہیں۔ حال یہ ہوا کہ جب سے ہم نے عبادتوں کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، رمضان کے مہینے کا ادب کرنا چھوڑ دیا، تو ہم پر دشمن حاوی ہوتے چلے گئے، ہم پر مسلط ہوتے چلے گئے، ظلم و زیادتی کے شکار ہم ہوتے چلے گئے، زمینوں سے زمینیں بنجر ہوتی چلی گئی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہاں تک کہ زمینوں کو پانی ملنے کے باوجود آج فصلیں خراب ہوتی جا رہی ہے، زلزلے آنا، یہ تمام علامت اس بات پر دلیل ہے کہ ہم نے حقیقتاً عبادتوں کو عبادت سمجھ کر اور جس طریقے سے گزارنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں گزارا، اسی طریقے سے نہیں گزارا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو صحابی رسول تشریف لائے، حضرت طلحہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ دونوں صحابی رسول ایک وقت میں آ کر کے دونوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک زیادہ زاہد و عابد تھے، زیادہ عبادت گزار تھے، دوسرا والا کم عبادت گزار تھے۔ کم سے مراد یہ کہ نمازیں پڑھتے تھے اور مقابل ان کے کم عبادت کرتے تھے،
اور پھر جو پہلے والے تھے جو زیادہ عبادت کرتے تھے، ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ جب ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت بھی یہی تھی کہ جب وہ شہید ہو گئے تو دوسرے والے جو صحابی رسول تھے تو وہ ان سے 1 سال اور مزید زندہ رہے، 1 سال اور مزید یعنی اور زیادہ زندہ رہے۔ تو جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا خواب میں کہ دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر سے ایک ندا دینے والا آیا، انہوں نے جو بعد میں انتقال ہوا جن کا یعنی جو کم عبادت گزار تھے ان کو پہلے جنت میں بلا دیا، پہلے جنت میں بلایا، اور جو پہلے شہید ہوئے تھے جو عبادت گزار زیادہ تھے ان کو بعد میں جنت میں بلایا۔ تو حضرت طلحہ نے جب یہ خواب صبح کو بیان فرمایا تو لوگوں میں ہلچلی مچ گئی، لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ بعد میں جنت میں جائے اور جو کم عبادت گزار تھے وہ پہلے جنت میں چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس زمانے میں صحابی رسول سے اگر کوئی معاملات پیش آ جاتے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ رجوع کیا کرتے تھے، اور وہ مدینے والے آقا وہ کسی کتاب کو نہیں بلکہ میرے آقا کی شان تو یہ تھی کہ سرکار جنت کو دیکھ کر کے فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں طلحہ نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت ہے، وہ خواب سچی ہے، وہ خواب حقیقت ہے۔ پہلے تو یہ حضرت طلحہ کا خواب تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کر دینا اس بات پر دلیل ہے کہ اب یہ خواب ہی نہیں رہا بلکہ فرمان مصطفیٰ بن گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں یہ خواب سچی ہے، یہ خواب حقیقت ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر یہ کیسے معاملات کہ جو کم عبادت کرے وہ پہلے جنت میں چلا جائے اور جو زیادہ عبادت کرے وہ بعد میں جائے؟ سرکار نے فرمایا او میرے صحابیوں سنو، کیا ان کے انتقال کے بعد جو دوسرے صحابی رسول تھے وہ مزید 1 سال زندہ نہیں رہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ 1 سال اور زندہ تھے۔ تو سرکار کے جملے سنو، پیارے جملے سنو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان 1 سال میں انہوں نے رمضان کا مہینہ بھی پایا، رمضان کا مہینہ پایا، تو اس رمضان کی فضیلت کی وجہ سے، اس رمضان زیادہ پانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں پہلے بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمیں مزید رمضان مل رہے ہیں ان سے پوچھو جو اب مکلف نہیں ہے، جو اب دنیا میں نہیں ہے ہمارے سامنے، جو گزشتہ رمضانوں میں تھے اور اب نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العزت ہمیں یہ انعام والا مہینہ دے رہا ہے، برکت والا مہینہ دے رہا ہے، یہ خوشحالی والا مہینہ دے رہا ہے، جو رحمتیں لے کر آ رہا ہے، رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں گا۔ تو اس مہینے میں مانگے اللہ رب العزت سے، بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد وغیرہ پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔